آپ کی گھر کی زکوٰۃ سے کسی کے گھر کا صوفہ نہیں آنا چاہیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے گھر کی زکوٰۃ سے کسی گھر کی تجوری یا فریج نہیں آنا چاہیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ زکوٰۃ آپ کسی کو بھی اٹھا کے دے دے، وہ جانے، اس کا کام جانے، کام نہیں چلتا، ادا ہی نہیں ہوگی۔ ڈھونڈو مستحقین کو۔ اور رمضان شریف آنے والا، یہ بھی کہتا ہوں، کچھ لوگوں کا ذہن بنا اٹھا کے سب مدرسوں کو دو، کچھ لوگ کا ذہن بنا اٹھا کے سب رشتہ داروں کو دو، دونوں غلط ہے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اپنی زکوٰۃ کے 3 حصے کرو۔ یہ روشنی میں نے قربانی سے لی ہے، اپنی زکوٰۃ کے 3 حصے کرو۔ ایک حصہ دینی مدرسوں میں دو، جہاں دین کا کام ہوتا ہے، لیکن وہیں جہاں کام ہوتا ہے، یہ جہاں آرام ہوتا ہے وہاں نہیں۔ کچھ مدرسے واقعی مدرسے ہیں، کچھ مدرسے اسلامی ہوٹل اور ہاسٹل بن گئے ہیں، صرف کھانا اور سونا ہے، کوئی پڑھائی نہیں۔ وہ آپ دیکھ لیں کہاں ہے، مجھے کچھ پتا نہیں۔ آپ کی آنکھیں کھلی رہنی چاہیے۔ اور اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، کوئی مدرسے کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، یہ بات یاد رکھنا۔ میں کبھی بھی کسی کو بھی ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو حرام سمجھتا ہوں، اس لیے کہ آپ نے اتنے بڑے منصب پہ مجھے کھڑا کیا، منبر رسول پہ، میں یہاں آ کے کسی کو ٹارگٹ کروں، غیبت کروں، حرام ہے۔ امانت ہے آپ تک پہنچا رہا ہوں، لیکن آپ کی زکوٰۃ کے ذمہ دار آپ ہیں۔ جھانکو کہاں کام ہو رہا ہے، وہاں جاؤ۔ تو ایک دینی مدرسوں میں جہاں دین کا کام ہوتا ہے، ایک اپنے رشتہ داروں پر، اس لیے کہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے سے ڈبل ثواب ہے، ایک زکوٰۃ کا، ایک صلہ رحمی کا۔ ایک حصہ ان کو دو اور ایک حصہ عام غریب مسلمان کو دو، تو تینوں کا بھلا ہو جائے گا۔ کیونکہ مدرسے یہ آپ کے چندے سے چلتے ہیں، یاد رکھنا۔ اور جب تک مدرسے حیات ہیں، علم دین حیات ہے، اور جب تک علم حیات ہے، انشاءاللہ اسلام زندہ رہے گا۔ اچھا امام آپ کو مدرسوں سے ملتا ہے، اس کا خیال رکھنا۔